بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ، ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک ہے، پھر کسی معصوم جان کو مارنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے اور جھوٹی قسم ہے۔ قسم اللہ کے نام کو، چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، ذاتی نام تو اللہ ہے اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، جن میں سے 99 نام مشہور ہیں۔ تو اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ یا اللہ کی کسی صفت کے ساتھ کوئی بات کہنا، قسم اٹھا کر کہنا، یہ قسم ہے۔ اب اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کا نام لو تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ بات درست ہو۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بہت سی خرابیاں گنوا کر، اخلاقی برائیاں گنوا کر فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن یہ ہو سکتا ہے، مومن وہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا مطلب ہی تصدیق ہے، کسی کو سچا ماننا، اور جھوٹ کا مطلب ہے جھوٹا ہونا۔ جو خود جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی جھوٹا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اسے ہر طرف جھوٹ ہی دکھائی دیتا ہے۔ آدمی کہتا ہے دنیا میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس لیے کہ خود اس کے اندر جھوٹ ہے۔ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس کو دوسروں میں دکھائی دیتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، فرمایا کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بڑا ہی سچ بولا ہے لیکن وہ لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ جھوٹ بولا، تو اس آدمی کے بھی اندر کہیں نہ کہیں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے جو کچھ کہے وہی دل میں ہو، جھوٹ کا تعلق اس کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان ظاہر سے تو اپنے آپ کو دیندار بنائے ہوئے ہے لیکن اندر سے بے دین ہے۔ ظاہر میں اپنے آپ کو وہ بڑا متقی بناتا ہے لیکن اندر اس کے فسق و فجور چھپا ہے، تو یہ ظاہر و باطن کی آپس کی مخالفت، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آدمی کا اندر باہر ایک ہو جائے۔ تو جس آدمی کو سچ حاصل ہو جاتا ہے اسے پھر ہر طرف سچ ہی سچ دکھائی دیتا ہے، اسے جھوٹ پھر دکھائی نہیں دیتا۔ تو جھوٹ تو فرمایا کہ جب مسلمان آدمی جب کسی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جس بدبو کا 1 میل کا دائرہ ہے۔ بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی مردار مار دیا جائے تو اس کے چاروں طرف 1 میل تک اس کی بدبو نہیں جاتی۔ یعنی اگر بڑے سے بڑا سائز کا بھی جانور آپ تصور کر لیں، بہت بڑی مقدار میں مردار جمع کریں تو پھر شاید اتنی ہو کہ 1 میل دور تک اس کی بدبو چلی جائے، لیکن ایک جھوٹ اتنا برا ہے، اتنی بدبو ہے اس کے اندر کہ 1 میل دور تک ایک جھوٹ کی بدبو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان آدمی یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، سچ دیکھتا ہے، سچ سنتا ہے۔ ایمان تو ہے ہی سچ کا نام، سچ کی تصدیق کا نام ہے، کیونکہ نبی کو سچا ماننے کا، سچا جاننے کا نام ہے۔ تو اس لیے جھوٹ تو ویسے بہت بری بات، پھر جھوٹ اگر جمع ہو جائے قسم کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کے صفات کے ساتھ،
تو یہ تو پھر بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا. جھوٹ خود گناہ، لیکن یہ پھر اکبر الکبائر میں سے ہو گیا، یعنی بہت بڑا گناہ کہ اللہ کا نام بھی استعمال کیا، کہ جس کے نام کے سامنے تو یہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے. یہ ساری کائنات اللہ کے نام ہی کی برکت سے ٹھہری ہوئی ہے. جب اللہ کا نام اس زمین میں لینا چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ساری زمین جو ہے، یہ سارا عالم کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا. اسی کا نام ہی تو اس ساری کائنات کو ٹھہرائے ہوئے. تو اس نام کو اگر جھوٹ کے ساتھ جوڑا جائے، استعمال کیا جائے، تو اس پر اللہ کا بہت زیادہ غضب متوجہ ہوتا ہے انسان کی جانب. اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اس لیے اول تو انسان کو سچ بولنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع بھی آئے تو پھر کم سے کم خدا کے نام کو اس میں استعمال نہ کرے. جھوٹی قسم کھانا، یعنی پتہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، پھر بھی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا. یا پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. چاہے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے یا ویسے زبان سے اللہ کا نام استعمال کر کہے، بات تو ایک ہی ہے. دونوں کا احترام کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.